اور یہ شہادت کا مہینہ ہمارے ماتھے کی آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ شاید ان شہادتوں کو سن کر اور اپنے دلوں میں بٹھا کر کوئی انسان راہ راست پر آ جائے اور اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنے لگے، نیک اور اچھا انسان بن جائے۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے یہ شہادت عطا کی اسلام کو کہ کل کے لوگ ایسے ہوں گے جو ذرا سی باتوں پر ہی نمازوں کو چھوڑ بیٹھیں گے۔ لہٰذا آج ہمیں ایک ایسی تاریخ قائم کر دینی ہے کہ وہ لاکھوں بار جب سوچیں گے تو کروڑوں بار ہی اپنی زندگی پر افسوس کریں گے کہ ہم نے خدا کی عبادت چھوڑی تھی، ہم اپنے رب کو یاد کیوں نہیں کرتے۔ پیارے مسلمانوں، آئیے ان شہادتوں کے اوپر کچھ لب گشائی کرنے سے پہلے ایک دو اشعار منقبت امام حسین کی میں پیش کروں گا تاکہ اتنے اور حضرات بھی یہاں تشریف لے آئیں۔ آپ کی سنی ہوئی وہ منقبت کہتے ہیں کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، کہ حسین جیسا شہید اعظم جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے، ہاں جہاں میں کوئی ہوا نہیں ہے۔ ہر چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے، چھری کے نیچے گلا ہے لیکن کسی سے کوئی گلا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ چھری کے نیچے آپ کا گلا، لیکن آپ کے زبان پر کوئی کلمات شکایت بالکل نہ آئے کہ آخر مجھے قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی، وہ اپنے رب کی رضا سے راضی، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ان کو کسی سے کوئی گلا نہیں۔ لوگوں نے چھریاں تلواریں تیار کر رکھی تھی، لیکن وہ اللہ کی رضا کے خاطر اسلام کے لیے اپنے سر کو اپنے تن سے جدا کرنے کے لیے، قربان کرنے کے لیے خوشی سے تیار تھے۔ چھری کے نیچے گلا ہے لیکن انہیں کسی سے گلا نہیں ہے، اور پکارے آبا سے سکینہ میں پانی لاؤں گا خوب پینا، ہمیں پانی لاؤں گا خوب پینا، کٹے ہیں بازو کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے، کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ حضرت عباس کی شہادت ہم نے پچھلے جمعے میں آپ کے سامنے پیش کی، تو آپ پانی لینے گئے تھے، بازو کاٹ دیا گیا، یہاں تک کہ سینے میں تیر درست ہو گیا تھا، پھر بھی کوشش کر رہے تھے کہ یہ جائے، مگر جب دیکھا کہ اب مسکیزہ پھٹ چکا ہے تب بڑا افسوس ہوا آپ کو، بازو کا نہیں
سینہ چھلی ہو گیا اس کا نہیں، بلکہ نبی کی نواسے کی ننھی منی سکینہ، علی اصغر اور جو بچے تھے، عورتیں تھیں، ان کو پانی آخر پہنچا کیوں نہیں؟ جب ہاتھ کٹا دیا، سینے پہ تیر لگا دیے تو پانی پہنچ جاتا تو سکون ہو جاتا، مگر نہیں پہنچا۔ کہتے کٹے ہیں بازو چھیدا ہے سینہ، ابھی میرا سر کٹا نہیں ہے۔ اور دشمنان اہل بیت، تمام نبی کے خاندان والے اہل بیت اطہار اور ان کے اصحاب کے سروں پر تلوار کا سایہ کیے ہوئے تھے، تو کہتے ہیں کہ دشمن جو تھے، عدو کہتے ہیں دشمن، جو عدو تھے وہ سروں پر تیل تولے ہوئے تھے، یعنی تلواروں کو، بھالوں کو لگائے ہوئے تھے، لیکن امام حسین ان کے سامنے بھی سجدے میں جا کر کہہ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے کہ عدو تھے سر پر یوں تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے کہ عدو کے سر پر یوں تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے، ارے مدینے والوں، مدینے والوں گواہ رہنا، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے، مدینے والوں گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ گواہ رہنا۔ کہیں لوگ یہ نہ کہتے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ کے میدان میں نماز کا وقت آیا تھا اور یوں پریشانی کی حالت میں نماز نہ پڑھ سکے۔ اے لوگوں، یہ بات کبھی نہ منانا۔ امام حسین اپنے بچوں کی شہادت دے سکتے ہیں، اپنے آنکھ کی گردن دے سکتے ہیں، مگر نماز کو قضا نہیں کر سکتے۔ پیارے مسلمانوں، یہ ہم جیسے گنہگار ہیں جو نمازوں کو قضا کر دیتے ہیں، طرح طرح کے بہانے تلاش کر لیتے ہیں، مگر یہ امام حسین ہے پیارے، اگر ان کے خاندان میں سے یہ نمازیں نہ پڑھتے تو پھر پیارے مسلمانوں، اسلام کی آبیاری پر، اسلام کی عزت و آبرو پر سوال اٹھاتے لوگ کہ آخر ایسا کیوں ہوا۔ اس لیے پیارے امام حسین نے بتا دیا کہ لوگوں کبھی نہ کہنا، اگرچہ یہ دشمنان اسلام میرے سر پر تلواروں کو لے کر کھڑے ہیں، لیکن امام حسین کی نماز قضا نہیں ہوئی۔ پیارے مسلمانوں، پچھلے جمعہ کو سب سے پہلے ہم نے اہل بیت اطہار کی محبت کی باتیں بتائی، اس کے بعد میں حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت بیان کی، اس کے بعد میں حضرت عباس عالم بردار رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بیان کی، اور اس جمعہ میں وعدہ ہے کہ آج ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ امام حسین کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر کی شہادت اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کے صاحبزادے امام قاسم کی شہادت بیان کریں گے انشاءاللہ۔ پیارے مسلمانوں، ان کو سن کے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے۔ لوگ کہتے ہیں الی این مسیرت هذه الامہ و الی این تسیر، کہ یہ لوگ جو رب کے پیدا کردہ لوگ ہیں، انہیں دنیا میں کرنا تو کیا تھا، اور یہ نادان کیا کیا کرتے رہتے ہیں دنیا میں، یہ اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں دنیا میں، کبھی اپنے رب کے ذکر سے اپنے دل کو منور نہیں کرتے، کبھی اپنے نبی کے ذکر سے، کبھی ولیوں کے ذکر سے اپنے سینہ کو مدینہ نہیں بناتے۔ اگر بنا لیتے تو پیارے مسلمانوں، دنیا میں تاریخ قائم ہو جاتی کہ یہ نبی کا دیوانہ جا رہا ہے، یہ عاشق رسول جا رہا ہے، یہ نبی کی نعت پڑھنے والا جا رہا ہے، یہ نبی پر درود و سلام پڑھنے والا جا رہا ہے، مگر ہم نے ایسا نہیں کہا، ایسا نہیں کیا، اور اپنی زندگی میں ایسے عمل نہ کیے تو آج لوگ ہم سے نبی کا دیوانہ نہیں کہتے، آج لوگ ہم سے نبی کا چاہنے والا نہیں کہتے، آج لوگ ہم سے
کہتے ہیں، آج لوگ ہم کو ٹیررسٹ کہتے ہیں، آج لوگ ہم کو بیکار کہتے ہیں، آج لوگ ہم کو بدماش کہتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، یہ الفاظ کسی اور کی دین نہیں، یہ خود شکل انسانی، عقل انسانی کی بنائے ہوئے الفاظ ہیں۔ خود ہم نے اپنے لیے مقرر کر دیے ہیں کہ ہم نے اس طریقے سے دھوکہ دھڑی کو اختیار کر رکھا ہے۔ اسلام میں ہم نے اسلام کے خاطر کچھ کیا تو نہیں، اگر کیا تو اسلام کے خاطر، اسلام کو بڑھاوا دینے کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے قدم جب اٹھتے ہیں تو اسلام کی بربادی کے لیے اٹھتے ہیں، ہمارے ہاتھ جب چلتے ہیں تو غلط کاموں کے لیے چلتے ہیں، ہماری زبان جب چلتی ہے تو گالیوں سے شرابور ہوتی ہے، ہماری جب آنکھیں دیکھتی ہیں تو غلط نگاہوں سے دیکھتی ہے، غلط چیزوں کو دیکھتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، سر سے لے کر پیر تک ہم نے اپنے جسم کے کسی ٹکڑے کو نہیں سنبھال رکھا، ہم نے اپنے جسم کے کسی عضو کو نہیں سنبھالا۔ آپ پیروں کو دیکھیے، آپ ہاتھوں کو دیکھیے، آپ اپنی زبان کو دیکھیے، آپ اپنے دل کو دیکھیے، آپ اپنی نفس کو دیکھیے، آپ اپنے سینے کو دیکھیے، آپ اپنے لباس کو دیکھیے، آپ اپنے کلچر کو دیکھیے، ہم اپنے اخلاقوں کو دیکھیں۔ پیارے مسلمانوں، جو مسلمان ہوتا ہے اس مسلمان کے اخلاقیات میں سے ایک شے بھی، ایک نقطہ بھی، ایک لفظ بھی ہم میں صحیح سے مکمل نہیں ہو پاتا۔ پھر پیارے مسلمانوں، کہاں تلاش کرتے ہو اطمینان کو، کہاں تلاش کرتے ہو عزت کو، کہاں تلاش کرتے ہو بادشاہی کو؟ ارے بادشاہ وہ تھے جو نبی کے قدموں میں ساری دولت کو لٹا دیتے تھے، جو نبی کے قدموں میں اپنی اولادوں کو، اپنے آپ کو قربان کر دیتے تھے۔ پیارے مسلمانوں، بس یوں سمجھ لیجئے، انہی میں سے میں آپ کے سامنے حضرت علی اکبر امام حسین کے بڑے صاحبزادے، جب آپ کی باری آئی، بتایا جاتا ہے آپ کی عمر 18 برس کی ہوتی ہے، بظاہر عمر تو 18 برس کی ہے، مگر میرے رب نے طاقت ایسی دی ہے، میرے رب نے جسم جسیم ایسا عطا کیا ہے، مانو لگتا ہے کوئی 25-28 سال کا زبردست نوجوان، قوت مند نوجوان ایسا لگتا ہے۔ اگر یہ یزیدیوں کی فوج میں گھس گئے تو گاجر مولیوں کی طرح انہیں اڑا دیں گے۔ پیارے مسلمانوں، جب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے پیارے بڑے صاحبزادے تیار ہوتے ہیں، اجازت طلب کرتے ہیں، ابا حضور اب میری باری آئی ہے اسلام کے خاطر اپنی گردن پیش کرنے کو۔ پیارے مسلمانوں، وہ دہشت سے نہیں جاتے تھے، وہ ڈر کر نہیں جاتے تھے، وہ چیلنج دے کر جاتے تھے کہ ہے کوئی غدار جو میرا سامنا کرے، جو اسلام کے شیر کا سامنا کرے۔ پیارے مسلمانوں، ہم لوگ ڈر جاتے ہیں آج کل، مگر وہ لوگ ڈرتے نہیں تھے، وہ تو شان و شوکت سے جاتے تھے۔ ایسا موقع قربانی کا ملتا نہیں ہے۔ امام علی اکبر نے امام حسین سے جب اجازت لی، پیارے مسلمانوں، امام حسین کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور آنسو کیوں نہ ہو میرے پیاروں، جس کو پتا ہو کہ میرا بیٹا جا کہاں رہا ہے اور میرا بیٹا جب آئے گا تو کیسے آئے گا، جس کو معلوم ہو اگر میرا بیٹا جائے گا تو سر قلم ہو کر واپس آئے گا۔ پیارے مسلمانوں، اس باپ کے دل سے پوچھو، اس باپ کے دل پہ کیا بیت رہی ہوگی؟ اس باپ کے دل میں بھی تو وہی دل ہے جو ہمارے سینے میں ہے، وہ بھی تو ایسے ہی دھڑکتا ہے اپنی اولاد کی محبت میں جیسے ہمارے سینے میں رکھا ہوا دل دھڑکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مگر آپ کی آنکھوں میں تو آنسو تھے، دل میں غم تھا، لیکن کیا کیا جا سکتا تھا؟ اللہ کی رضا تھی، اللہ بھی راضی تھا اور امام حسین بھی راضی تھے اس قربانی کے لیے۔ پیارے مسلمانوں، آپ محبت کے ساتھ اپنے بڑے صاحبزادے حضرت امام علی اکبر کے امامہ باندھتے ہیں۔ امامہ پتہ ہے کس لیے باندھا جاتا ہے؟ شان و شوکت کے لیے باندھا جاتا ہے کہ جا میرا بیٹا تو امامہ باندھ کے جا، شان و شوکت کے ساتھ باندھ کے جا۔ پیارے مسلمانوں، جب امامہ باندھنے کے بعد میں آپ کو سناتا چلوں، اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھیے۔ پیارے مسلمانوں، کیسی کیسی اسلام کے نونہار نوجوانوں نے، پیاروں نے، شہدائیوں نے، چمکتے ستاروں نے کیسی کیسی شہادتیں دے دی ہمارے خاطر کہ اسلام ہم تک پہنچ جائے، مگر ہم سے آج تک نمازیں صحیح سے نہ پڑھی گئی۔ پیارے مسلمانوں، حضرت امام حسین نے امامہ باندھ دیا، آنکھوں میں آنسو ہے کہ میرا لختے جگر، میرا نور نظر اب کچھ لمحوں میں جائے گا اور شہید ہو کے میرے پاس آ جائے گا۔ پیارے مسلمانوں، جس کو خبر ہو اسی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کیا بیت رہی ہوگی، اس کے سینے پر کیا بیت رہی ہوگی۔
امامہ باندھ دیتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا جا اب چلا جا اپنے نانا جان کے اسلام کو بچانے کے خاطر، اب چلا جا جا قربان ہونے کے خاطر۔ امام حسین کے صاحبزادے حضرت علی اکبر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جیسے ہی سوار ہوتے ہیں 2 قدم چلتے ہیں، امام حسین فرماتے ہیں بیٹا رک جا، بیٹا رک جا۔ 2 قدم کے بعد میں حضرت علی اکبر رک جاتے ہیں، کہتے ہیں ابا جان کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ گلے سے لگاتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں کہ بیٹا تو جا رہا ہے، بیٹا تو شہید ہونے جا رہا ہے، بیٹا تو قربان ہونے جا رہا ہے، کہ بیٹا جا صبر کرنا بیٹا۔ کہتے ہیں ہاں ابا جان صبر کروں گا۔ پھر گھوڑے پر بیٹھتے ہیں، پھر 2 قدم چلتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں بیٹا رک جا، تھوڑا سا اور رک جا۔ پھر آتے ہیں اور کہتے ہیں گلے ملتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا صبر کرنا۔ کہتے ہیں ابا حضور میں صبر کروں گا، ضرور صبر کروں گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ بیٹا جا جا اب چلا جا۔ اس کے بعد پھر 2 قدم چلتے ہیں، چلنے کے بعد میں پھر کہتے ہیں بیٹا ایک بار اور رک جا، ایک بات اور سن لے، مجھے پتا ہے تو جائے گا تو واپس جب آئے گا تو مجھ سے بولنے کے لائق نہیں رہے گا، میری طرف دیکھنے کے لائق نہیں رہے گا، مجھ سے باتیں کرنے کے لائق نہیں رہے گا۔ میں اس پیارے سے چہرے کو مسکراتا ہوا کیسے دیکھوں گا؟ میں اس پیارے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرح اللہ تعالیٰ مؤرخین لکھتے ہیں کہ امام حسین کا چہرہ بھی نبی کے چہرے کی طرح تھا اور آپ کے بیٹے علی اکبر کا چہرہ بھی نبی کے چہرے کی طرح تھا۔ پیارے مسلمانوں، اسی لیے تو حضرت عباس آپ کے چاچا جب آپ کے ساتھ چلتے تو جھک کر چلتے تھے، کہیں نبی کے چہرے کی طرح جن کا سایہ زمین پر پڑے عباس کا سایہ اس سایہ پر بھی نہ پڑ جائے، عباس کا سایہ اس سایہ پر بھی نہ پڑ جائے۔ لوگ کہیں کہ جس کی تصویر، جس کا چہرہ نبی کے چہرے کی طرح تھا، اس چہرے کا سایہ جب زمین پر پڑ رہا تھا تو عباس کا سایہ نبی کے سایہ کے اوپر تھا اور یہ بے ادبی ہوئی، لہذا آپ جھک کر چلتے تھے۔ پیارے مسلمانوں، وہی نبی معظم کی تصویر اب شہید ہونے جا رہی ہے، اب کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں دشمنوں سے لڑنے جا رہی ہے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیسری دفعہ جب روک کے رکھا تھا آپ نے کہا کہ بیٹا جب تو جاتا رہے لڑتا ہوا تو میری طرف ایک مرتبہ پلٹ کر ضرور دیکھ لینا۔ اپنے باپ کو 56 سال کا یہ پیارا حسین بزرگی میں کہتے ہیں اے میرے بیٹے، اے میرے لختے جگر، اپنے باپ کو پلٹ کر ضرور دیکھ لینا، اپنے باپ کو محبت سے پلٹ کر ضرور دیکھ لینا۔ حضرت علی اکبر کہتے ہیں ابا حضور آپ بار بار مجھے روک کیوں لیتے ہیں؟ مجھے اجازت دیجیے اپنے نانا جان کی امت کے لیے قربان ہونے کے لیے، اپنے نانا جان کے دین کو بچانے کے خاطر قربان ہونے کے لیے ابا جان مجھے اجازت دیجیے، آپ بھی بار بار مت روکیے۔ پیارے مسلمانوں، پتا ہے امام حسین کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہاں میرے بیٹے میں جانتا ہوں قربان تو تجھے بھی ہونا ہے، قربان تو ہم سب کو ہونا ہے، لیکن مجھے معلوم ہے میرے بیٹے تجھے آج میرے غم کا احساس اس لیے نہیں ہے کہ تو ابھی شادی شدہ نہیں ہے، تو ابھی شادی شدہ نہیں ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تیری شادی ہوتی اور تجھے جو میرے دل پہ گزر رہی ہے اس کا افسوس، اس کا احساس، اس درد کا احساس، اس غم کا احساس، اس حزن و ملال کا احساس اس دن ہوتا ہے میرے بیٹے علی اکبر جب تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا بیٹا ہوتا، جب تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا لختے جگر ہوتا، جب تیری طرح خوبصورت کوئی تیرا نوجوان لڑکا 18 سال کا ہوتا۔ اے میرے بیٹے، 18 سال کا نوجوان پال پوس کر کندھوں پہ کھلا کھلا کر یوں جوان نہیں کیا جاتا۔ میرے بیٹے، آج تجھے اس بات کا احساس نہیں ہے اور تجھے خوشی ہے کہ تو قربان ہونے جا رہا ہے۔ جا جا میرے بیٹے، جا جا میرے بیٹے، جا اسلام کے خاطر قربان ہو جا۔ اور تو 3 دن سے بھوکا ہے، 3 دن سے پیاسا ہے، جا جنت میں جا کر میرے نانا جان کے ہاتھ سے جام کوثر کا جام پی کر اپنی پیاس بجھا لے، اپنی پیاس بجھا لے۔ پیارے مسلمانوں، امام علی اکبر اجازت لینے کے بعد چلتے ہیں۔ ادھر سے آپ کی والدہ محترمہ وہاں سے دیکھتی رہتی ہیں خیمے سے جھانک کر کہ میرا لخت جگر جا رہا ہے، میرا نور نظر جا رہا ہے۔ حضرت زینب امام حسین کی بہن وہ بھی دیکھتی رہتی ہیں کہ میرا بھائی جا رہا ہے، میرا بھتیجا جا رہا ہے، میرا بھتیجا جا رہا ہے۔ پیارے مسلمانوں، وہ عورتیں باپردہ تھی، اندر تھی، آ نہیں سکتی تھی، بس دلوں ہی دلوں میں آہیں کر رہی تھی کہ اب ہمارا لال جائے گا، جب آئے گا
تو ہمارے خیمے میں ماتم مچ جائے گا، جب آئے گا تو ہمارے دلوں میں آگ لگ جائیں گی، ہمارے سینے آگ کے مارے پھٹ جائیں گے۔ پیارے مسلمانوں، امام علی اکبر گھوڑے کی ٹاپ لگاتے ہیں اور جھک کر جب دیکھتے ہیں تو دیکھتے رہتے ہیں کہ شہر بانو جو امام حسین کی بیوی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی دیکھتی رہتی ہے، حضرت زینب آپ کی پھوپھی امام حسین کی بہن وہ بھی دیکھتی رہتی ہے، مگر کب تک دیکھیں گی، کب تک احساس کریں گی؟ کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا اور نہ کسی کا ساتھ وہ مانگتے تھے، نہ کسی کے ساتھ ہاتھ پھیلا رہے تھے کہ ہمیں کوئی بچائے۔ ان کے ساتھ ان کا رب تھا، ان کے ساتھ ہم سب کا رب تھا۔ پیارے مسلمانوں، چلتے ہیں، جانے کے بعد میں کہتے ہیں کہ امام حسین کا بیٹا علی اکبر آ رہا ہے، بہت ہی خطرناک قوت مند نوجوان آ رہا ہے۔ آپ کو ایک اور چیز بیان کروں گا، وہ بہت ہی پوائنٹ کی چیز ہے۔ علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ لڑتے لڑتے ایسے لوگوں سے، جب کسی کی تیر آپ کے سینے پہ لگے، پیارے مسلمانوں پھر بھی لڑتے رہے۔ لڑنے کے بعد میں امام حسین کے خیمے کے پاس تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد میں کہتے ہیں یا ابا ادرکنی، اے میرے ابو جان میرے حال کو ملاحظہ فرمائیے، اے میرے ابو جان میرے حال کو ملاحظہ فرمائیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جلدی سے نکلتے ہیں خیمے میں اور اپنے بیٹے اپنے صاحبزادے علی اکبر کو دیکھتے ہیں۔ علی اکبر کو دیکھنے کے بعد میں جب دیکھتے ہیں کہ آپ کے سینے میں تیر چبھا ہوا ہے، تیر چبھ گیا۔ پیارے مسلمانوں، آپ نے جب دیکھا اپنے صاحبزادے کو کہ آپ اپنے قدموں کو رگڑ رہے ہیں زمین پر، مانو جان روح قبض ہو رہی ہے۔ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو پیروں کو ہلاتا ہے، سینے میں تیر چبھا ہوا ہے آپ کے۔ اتنا کہنے کے بعد آنکھیں بھی بند تھی، اب صرف قدم ہل رہے تھے۔ پیارے مسلمانوں، قدم ہلنے کے بعد میں آپ جب اپنے بیٹے کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں، آغوش میں لینے کے بعد میں پیارے مسلمانوں جب اپنے پیر پر لٹاتے ہیں، لٹانے کے بعد میں جب آپ اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں تو بیٹے اپنے والد کے ہاتھ کی ٹھنڈک جب محسوس کرتے ہیں کہ میرے والد محترم کا ہاتھ میرے چہرے پر ہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، محبت میں آنکھیں کھل جاتی ہیں اور کھلنے کے بعد کہتے ہیں ابا حضور بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بڑا درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ پیارے مسلمانوں، امام علی اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابا حضور اتنی تکلیف تو ہو ہی رہی ہے سینے میں، اگر آپ میرے سینے سے اس تیر کو نکال دیں تو اب بھی میں ان شیطانوں لعینوں کی خاطر، ان کو ختم کرنے کے خاطر لڑنے کے لیے تیار ہے، ان شیطانوں کو برباد کرنے کے لیے تیار ہے۔ پیارے مسلمانوں، تاریخ گواہ ہے، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب اس تیر کو نکالنے کے خاطر کھڑے ہوئے اور نکالنے کے لیے تیار ہوئے، نکالنے کے لیے جیسے ہی اس تیر کو کھینچنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا خطرناک منظر کہ اگر کسی باپ کا بیٹا بائک سے ایکسیڈنٹ ہو جائے اور خونم خون ہو جائے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، پورے گھروں میں ماتم سمجھ جاتا ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ پیارے مسلمانوں، جب اس تیر کو نکالا تو امام حسین نے دیکھا کہ آپ کے تیر میں صرف تیر نہیں نکلا بلکہ علی اکبر کا پورا دل نکل کے آ گیا، دل کا ٹکڑا نکل کے آ گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اور جب دل ہی نکل جائے پیارے مسلمانوں پھر انسان نہیں بلکہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپ اس دل کو دیکھ کر رونے لگتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، قربان جاؤ علی اکبر کی شہادت پر۔ ارے لوگ اسلام کے خاطر جب شہادت دیتے ہیں، جب شہید ہوتے ہیں تو گردن کٹا کر شہادت دیتے ہیں، مگر اے علی اکبر تیری قربانی کو ہزارہ بشارتیں، تیری قربانی کی ہزارہ تعریفیں کہ تو نے صرف گردن نہ دی بلکہ اسلام کے خاطر اپنا دل بھی قربان کر دیا، اپنے دل کو بھی قربان کر دیا۔ پیارے مسلمانوں،
دل کا نکلنا تھا۔ امام حسین کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، جب اپنے لخت جگر کے اس جسم کو خیمے میں لے جاتے ہیں، ساری ماں اور بہنوں میں چیخو پکار اٹھ جاتی ہے، آہو گزاری ہو جاتی ہے۔ پیارے مسلمانوں، آپ اور ہم ذرا سوچ کے دیکھیں، اگر کسی ایک کا لڑکا ہمارے سامنے یوں قتل ہو کر آئے تو اپنا غیر کے سینے بھی دہل جایا کرتے ہیں، غیر کے دل بھی تڑپ جایا کرتے ہیں۔ وہ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خاندان کا ایک چشم و چراغ چمکتا ہوا روشن ستارہ تھا، لیکن آج بجھ گیا۔ پیارے مسلمانوں، بس اتنا کہنا تھا۔ آپ کی وہ آنکھیں اسی وقت بند ہو چکی تھی جب آپ نے اسلام کے خاطر اپنے دل کو بھی قربان کر دیا تھا۔ اور میں ایک اور بات ظاہر کر دوں پیارے مسلمانوں، یہ امام علی اکبر کی شہادت تھی، اب امام قاسم کی شہادت سنیے۔ تو امام قاسم کا جب وقت آیا، اب یہاں سنیے، امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حضرت امام حسن، آپ یعنی امام حسین کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے صاحبزادے 19 سال کی آپ کی عمر میں اجازت طلب کرتے ہیں، میرے چچا جان اب میری باری آئی، اب میں جاؤں گا اپنے نانا جان کی امت کے خاطر، اپنے نانا جان کے ایمان دین کے خاطر، قرآن کے خاطر، اسلام کے خاطر۔ پیارے مسلمانوں، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ منع فرما دیتے ہیں کہ آپ نہ جائیے میرے بھتیجے، آپ نہ جائیے میرے بھتیجے۔ کہ نہیں چچا جان، مجھ پر رحم فرمائیے، مجھ پر کرم فرمائیے، مجھے جانے دیجیے، مجھے شہادت کا جام نوش کرنا ہے۔ پیارے مسلمانوں، آپ کہتے ہیں اے میرے بھتیجے قاسم، تو میرے بھائی کی ایک ہی تو نشانی ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو نہ مٹے اور تجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسل ہے وہ آگے بڑھتی چلی جائے، تو مت جا میرے بھتیجے، تو مت جا۔ مگر امام قاسم رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں، بار بار عرض کرتے ہیں، آپ پھر ان کو اجازت دیتے ہیں، اپنی امی سے بھی اجازت لیتے ہیں۔ امی جان کہتی ہیں، آج کی امی کی طرح نہیں، آج کی ممیاں نمازیں بھی نہیں پڑھتی، نہ روزے رکھتی، نہ اپنے بال بچوں کی صحیح سے پرورش کرتی۔ بچیاں کیسے کپڑے پہن رہی ہیں خود صحیح سے نہیں پہنتی، تو دوسروں کو دوپٹہ کیا پہنائیں گی وہ، دوسروں کو برقع کیا پہنائیں گی وہ، جو خود نمازی نہ ہو، جو خود اچھے کام نہ کرتی ہو۔ پیارے مسلمانوں، وہ ماں تھی، کہتی ہیں اے میرے بیٹے قاسم جا اور اسلام کے خاطر قربانی دینے کے لیے جا، اور ان لوگوں کو دکھا دے۔ لوگ کہتے تھے تیرے باپ کے بارے میں کہ امام حسن بزدل تھے، وہ لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ جا میرا بیٹا، آج تو میرا بیٹا ہے، ان لوگوں کو دکھا دے جا کے کہ یہ بزدل نہیں ہے۔ جب ان کا بیٹا بزدل نہیں تو باپ بزدل کیسے ہو سکتا ہے؟ پیارے مسلمانوں، تب امام قاسم اجازت لے کے جاتے ہیں۔ اس کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ارزق کے جو 4 بیٹے ہوتے ہیں ان کو بھیجو، آپ چاروں کو قتل کر دیتے ہیں، اور ارزق جب آتا ہے تو ان کے دھیان کو بتا کر امام حسین کو دکھاتے ہیں، ان کو بھی ایک بار میں قتل کر دیتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، پھر یزیدیوں کے اس خیمے میں بربادیاں اور تباہیاں ہو جاتی ہیں کہ اگر ارزق کو ہی یہ شخص قاسم جو ہے وہ مار سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے، تو اب ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے، اب ہم میں سے کسی کو نہیں چھوڑیں گے۔ پیارے مسلمانوں، اتنے میں حکم آتا ہے، شمر کہتا ہے اے لوگوں، اگر یوں تم ایک ایک کر کے اس قاسم کے پاس جاتے رہے تو جو 1000 کو مارنے والے کو مار سکتا ہے، جو 2000 کو مارنے والوں کو ایک بار میں ختم کر سکتا ہے، تو تمہیں تو یہ گاجر مولیوں کی طرح قتل کر دے گا، تمہیں تو یہ ایک قطرے کی طرح بہا دے گا، پانی کی طرح بہا دے گا۔ لہٰذا ایک ایک نہیں بلکہ ایک ساتھ وار کرو، ایک ساتھ وار کرو۔ لوگ تیر چلانے لگتے ہیں، بھالا چلانے لگتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، ایک تیر لگتا ہے، آپ لڑتے رہتے ہیں، دوسرا لگتا ہے، لڑتے رہتے ہیں، تیسرا لگتا ہے، لڑتے رہتے ہیں، 10 لگتے ہیں، لڑتے رہتے ہیں، 18 زخم ہوتے ہیں آپ کے جسم میں،
پیارے مسلمانوں اس کے بعد زمین پر آ جاتے ہیں. زمین پہ گرنے کے بعد یزیدیوں کے لشکر میں اتنا غصہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ہمارا اتنا نقصان کیا ہے, جو شخص 1000 کو مار دیتا اس کو مار دیا. بڑا غصہ آتا ہے ان پر, اور لوگ کہتے ہیں کہ اس کو صرف اتنی سزا نہ دی جائے, اس کو صرف اتنی سزا نہ دی جائے. آپ کے اوپر پیارے مسلمانوں گھوڑوں کو دوڑا دیتے ہیں. کبھی گھوڑا ادھر سے آتا ہے آپ کے جسم مبارک, کبھی ادھر سے جاتا ہے آپ کے جسم مبارک کو رونتے ہوئے. کوئی بھالے سے وار کرتا ہے, کوئی تیر سے وار کرتا ہے. پیارے مسلمانوں مورخین لکھتے ہیں کہ جب انسان کوئی لوہے کی چیز اگر نیچے رکھ دے اور اس کے اوپر سے کسی وزندار چیز کو گزارے تو لوہا بھی لمبی ہو جایا کرتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ یہ چارہ وغیرہ کو, سرسوں وغیرہ کو نکالنے کے لیے روڈ پر رکھ دیتے ہیں. گاڑیاں جاتی ہیں تو وہ پھسل جاتی ہیں اور نکل جاتی ہیں, پھیل جاتی ہیں. اس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جسم, آپ کے جسم پر جب گھوڑے دوڑ رہے تھے تو آپ کا جسم تھوڑا لمبا ہو گیا تھا, یعنی ہڈیوں کو تقریباً پیس دیا تھا. پیارے مسلمانوں آپ کی زبان مبارک سے, آپ کی روح مبارک قبض ہونے سے پہلے صرف ایک آواز نکلی تھی, وہ یہ تھا یا اما ادرکنی, اے میرے چاچا جان میری حالت کو ملاحظہ فرمائیے, اے میرے چاچا جان میری حالت کو دیکھیے. پیارے مسلمانوں اس کے بعد ان لوگوں نے گھوڑا تیار کیے تھے. اتنے امام حسین آتے, اتنے آپ کے جسم کو بالکل زمین میں مانو روند دیا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. پیارے مسلمانوں امام حسین جب آپ کے لاشے کے پاس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں لاشا بالکل پھیلا ہوا ہے. آپ نے ان کو اسی طریقے سے اٹھایا اور سینے سے لگایا. سینے سے لگانے کے بعد میں خیمے میں لے کے چلے گئے. پیارے مسلمانوں اس کے بعد جو خیمے کی کیفیت تھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. ایک شخص وہ رہتا ہے جو مر جاتا ہے, انتقال کر جاتا ہے, مگر اس کا چہرہ اچھا ہوتا ہے, اس کا جسم صحیح رہتا ہے, لوگ اسے دیکھ دیکھ کر روتے ہیں اور پھر بھی خوب روتے ہیں. مگر ایک کا جسم ایسا, اس کی آنکھیں بھی ختم, اس کے منہ کو بالکل روند دیا گیا ہے, اس کے جسم کو بالکل روند دیا گیا ہے. پیارے مسلمانوں اندازہ لگاؤ کہ کتنی بڑی شہادتیں تھیں یہ. ایک نے اپنے دل کو قربان کر دیا تھا اسلام کے خاطر, اور ایک نے اپنے جسم پر گھوڑے دوڑوا لیے تھے. مگر پیارے مسلمانوں کسی شیطان, کسی لعین, کسی بدبخت, کسی بیکار, کسی نکار شخص کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. کسی برے انسان کے ساتھ اسلام کا ساتھ دیا, برے انسان کا ساتھ نہ دیا. پیارے مسلمانوں اس لیے ہمیں بھی چاہیے اگر لوگ اسلام کے خاطر سیدھی راہ پر چلنے کے لیے اپنے دلوں کو قربان کر دیتے ہیں, اپنی آنکھوں کو قربان کر دیتے ہیں, اپنی بازوؤں کو کٹوا لیتے ہیں, اپنے پیروں کو کٹوا لیتے ہیں, اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. اے شخص, اے نادان انسان, اے ایمان والے, ذرا تو سوچ تجھ سے کون تیری آنکھیں مانگتا ہے, تجھ سے کون تیرے دل کو مانگتا ہے, تجھ سے کون تیرے قدموں کو مانگتا ہے, تجھ سے کون تیری اولاد کو مانگتا ہے, تجھ سے کون تیرے خون کو مانگتا ہے, تجھ سے کون تیری عزت کو مانگتا ہے, تجھ سے کون تیری کس شے کو مانگتا ہے. تم سے کچھ کوئی نہیں مانگتا. اگر تجھ سے ایک سوال ہے اے انسان, اے دنیا میں ایسے جینے والے شخص کہ تجھے جیسے مرنا ہی نہ ہو, ایسے مت جی. مرنا تجھے بھی ہے, مرنا مجھے بھی ہے, مرنا اس کو بھی ہے, مرنا سب کو ہے. کاش تو بھی یہ سوچ لیتا اے انسان کہ مجھے بھی مرنا ہے, تو تو ان شہادتوں کو سننے کے بعد میں ایک اچھا انسان بن جاتا, نمازی انسان بن جاتا, پرہیزگار انسان بن جاتا. مگر پیارے مسلمانوں ایمان والے انسان بیان کرتے رہتے ہیں. علماء کرام ہزاروں طریقے سے, ہزاروں اندازوں میں ہمارے سامنے ان شہادتوں کو پیش کر دیتے ہیں. مگر یہ کیسا دل ہے, کیا اس پر مہر لگ چکی ہے کہ یہ نماز کے خاطر مسجد نہیں آ پاتا, یہ اچھے کام کے خاطر اپنے قدموں کو بڑھاتا نہیں ہے, اور اگر برا کام ہو تو جس کو بلایا نہیں جاتا وہ بھی برے کام میں پہنچ جاتا ہے, بغیر بلائے بغیر دعوت کے پہنچ جاتا ہے. اور مسجد میں آنے کے لیے لوگ انتظار کرتے ہیں کہ مولانا کب ہم سے کہیں گے کہ چلو نماز پڑھنے کے لیے چلو. مسجد میں آنے کے لیے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم جب جائیں گے, جب کوئی ہم سے کہے کہ نماز پڑھو. پیارے مسلمانوں نمازوں کے لیے تو پہلے ہی اعلان ہو گیا, مؤذن نے اذان دے دی, آؤ نماز کی طرف, کامیابی کی طرف. اب کس کا انتظار ہے؟ جب اس شخص نے ہی اذان دے دی
پیارے مسلمانوں، لہذا کسی کا انتظار مت کرو. نماز پڑھنی ہے آپ کو اپنے خاطر پڑھنی ہے، اپنی قبر میں آپ کو لیٹنا ہے. بیٹے کے ساتھ باپ کو نہیں جانا، باپ کے ساتھ بیٹے کو نہیں جانا ہے. اس لیے پیارے مسلمانوں، اپنے اعمال کو خود سدھارو، اپنے اخلاق کو خود سدھارو، اور امام حسین کی محبت میں پیارے مسلمانوں اپنے دلوں کو ان کی محبت سے منور کر لو. انشاءاللہ العزیز جو ہمارے دلوں میں نفرتیں ہیں، جو ہمارے دلوں میں بغاوتیں ہیں، جو ہمارے دلوں میں شقاوتیں ہیں، اگر ان دلوں میں اللہ اور اس کے رسول، صحابہ و اصحاب اور تمام انبیاء و اولیاء کی محبت بسا لی جائے تو پیارے مسلمانوں اس سارے بغض و کینہ ایک محبت کے تھپڑ سے دور ہوتے چلے.